یہ کیسٹ 40 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ استاد اول میر نے یہ کلام اس زمانے میں ریڈیو پر گایا تھا۔ اس وقت افغانستان میں ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں کیسٹوں کا کاروبار بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ پیسے درکار ہوتے تھے۔ ہمارے پاس تو ایک کیبن بنانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ہم نے اپنے بہنوئی سے ادھار لیے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کیسٹیں بیچ ڈالی، مگر میں نے انہیں آج تک اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انہیں پھینک دو، دریا میں بہا دو۔ کہتے ہیں ابھی تک یہ چیز سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، مگر ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ میں نے افغانستان کی تاریخ محفوظ کر رکھی ہے۔ میں نے بہت سی سختیاں اور دکھ جھیلے ہیں، مگر میں نے انہیں کبھی فروخت نہیں کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اور مجھ میں سکت ہے میں انہیں محفوظ رکھوں گا۔ میں نے انہیں اپنے وطن کی یاد کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ میرے ملک کے گلوکار ہیں، میرے ملک کے گیت ہیں، اور ہمارے شاعر ملنگ جان کی غزلیں ان میں محفوظ ہیں۔ میرا دل مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں انہیں بیچ دوں۔ ایک طویل عرصے سے یہ کیسٹیں میرے لیے ایک دوست کی طرح ہیں۔ یہاں بہت سی کیسٹیں ایسی بھی ہیں جن کی ریکارڈنگ میں نے خود کی ہے۔ آج جب میں انہیں سنتا ہوں تو میری جوانی لوٹ آتی ہے۔ میں اب بھی جوان ہوں، مگر وہ پرانے دن ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کی گنتی نہیں کی، لیکن دکان میں تقریباً 17 یا 1800 کیسٹیں ہوں گی۔ کچھ گھر پر ہیں اور کچھ میں نے ایک دوست کے ساتھ محفوظ رکھوائی ہوئی ہے۔ آج کل پاکستان میں ہمارے لیے حالات بہت خراب ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنا کاروبار بند کر کے اپنے ملک چلے جائیں۔ اس وجہ سے ہماری نیندیں اڑ چکی ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات میں نے 2 نیند کی گولیاں بھی لی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کے باوجود میں سو نہیں سکا۔ میری سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ ہم وہاں کیسے جائیں گے اور وہاں جا کر کیا کریں گے۔ اس رجیم نے زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ مجھے اس کے سوا کوئی اور کام یاد ہی نہیں۔ میں نے 40 برس تک یہی کام کیا ہے اور ان ثقافتی خزانوں کو محفوظ رکھا ہے۔ میں انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اگر لے گیا تو وہ لوگ انہیں جلا دیں گے۔ اس بات کا دکھ بھی ہے اور اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر بھی۔ میں خود اکثر شاہ ولی استاد کو سنتا ہوں، خاص طور پر نواب استاد کی لکھی ہوئی غزلیں۔ میں قمر گلہ کو بھی شوق سے سنتا ہوں۔